امام سے پوچھا گیا، اس لیے کہ رسول خدا سے لے کر اور 11ویں امام تک سب نے امام ولی عصر کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ کوئی امام ایسا نہیں ہے جو تفصیل کے ساتھ امام کا ذکر نہ کرے، اقوال میں چھوٹے چھوٹے قول اور بڑے بڑے خطبوں میں، طویل ترین خطبوں میں سب کچھ بتایا۔ تو پوری لائف، پوری زندگی اور ان کی آمد پر جو کچھ ہوگا ظہور کے بعد سب رسول خدا نے بیان کر دیا، اور سب کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث کی صورت میں ارشادات رسول، فرمان رسول، تو اس میں جو لوگ سن رہے ہوتے تھے مستقبل کی خبر کہ وہ آئیں گے، تو لوگ سوال کرتے تھے۔ تو جب بھی غیب کا مسئلہ آیا تو راوی نے پوچھا کہ اگر وہ غیب میں ہوں گے تو ہم کو کیسے فائدہ پہنچے گا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ آفتاب نکلا ہوا ہے اور بادل چھا گئے، ابر چھا گیا، اور سورج کو بادلوں نے چھپا لیا، لیکن کیا اندھیرا ہو گیا؟ نہیں، روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو جس طرح ابر میں آفتاب چھپ کر اپنی روشنی کو نہیں چھپاتا، ویسے ہی مہدی غیب میں رہ کر اپنی ہدایت کو نہیں چھپا رہے۔ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ ہدایت بہت ہی باریک بات ہے کہ جسے بہت ہی ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس سے بڑی سچی بات نہیں ہو سکتی کہ چونکہ شیطان غیب میں ہے اور یقین ایسا ہے کہ انکار کیا اور کفر ہوا، یعنی کافر پر بھی اتنا یقین رکھنا ہے کہ انکار نہ ہو جائے ورنہ کفر ہو جائے گا۔ کانا من الکافرین اللہ نے کہا ہے، اس لیے میں نے بھی کافر کہا۔ اس پر بھی یقین رکھنا ہے کہ شیطان ہے، لیکن آج تک کسی نے شیطان کو دیکھا نہیں، لیکن یقین کتنا ہے؟ کتنا یقین آپ بتائیے؟ تو یقین رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا کیا آیات قرآنی نے بتایا ہے، کیسے اس کو دفع کرو، کیسے اس کو بھگاؤ، کیسے اس سے بچو۔ آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی یقین کی باتیں ہیں۔ بھئی کیا بچو؟ کدھر سے آ رہا ہے؟ کہاں آ رہا ہے؟ کسی نے اس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ یقین ہے کہ وہ ہے اور بہکاتا ہے۔ تو جب بہکانے والا غیب میں ہے اور غیب سے بہکا رہا ہے، اس لیے اسی غیب میں ایک ہادی ہونا چاہیے جو بچائے۔ بہکانے والا وہ اپنا کام کر رہا ہے تو وہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ یہ کتنی لیکن نا سامنے لاجک، عقلی ایک دلیل سامنے کی، جس میں آپ خود سے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر چھپ چھپ کر کوئی بہکانے والا ہے تو چھپ چھپ کر کوئی بچانے والا بھی تو ہے۔ اور اگر آپ نے اس پہ یقین نہیں کیا تو پھر آپ نے بدی پر تو یقین کر لیا، شیطان پر تو یقین کر لیا، لیکن افسوس ہے کہ اللہ کا نمائندہ جو چھپ کر بچا رہا ہے اس پہ یقین نہیں آ رہا۔ اس پر یقین آنا چاہیے۔ اور قرآن میں شیطان کی پوری لائف موجود ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو کوئی شیطان کی سوانح حیات نہیں جانتا، اس لیے کہ اس نے اپنی سوانح حیات خود لکھوائی ہے۔
اس نے بیان کیا، اللہ نے اسے دوہرا دیا۔ تو اس نے کہا اللہ سے، اول روز جب بہت زوروں کا جھگڑا ہوا تو اس وقت اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بنا تو رہا ہے، اس کی آدم کی ذریت کو میں بہکاؤں گا۔ تو اس نے اپنی ترکیب بھی بتائی کیسے بہکاؤں گا، حالانکہ ایسے جرم کے کام کرنے والے ترکیب نہیں بتایا کرتے کہ ہم پکڑ جائیں گے، لیکن اس نے علانیہ اللہ کے سامنے بتایا، اس نے اپنی پورا پلان بتایا، شروع میں ہی پلان آؤٹ کر دیا۔ اس نے کہا میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، اور میں ان کے لہو میں سرایت کر جاؤں گا، میں ان کے نطفوں میں سرایت کر جاؤں گا، میں ان کے خون میں رہ کر بہکاؤں گا۔ تو اس نے اپنا پورا پلان بتا دیا، اللہ نے پورا پلان آیات بنا کے لکھ دیا کہ پڑھو بھائی اس نے یہ پلان بنایا۔ تو اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ انسانوں کے خون میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو طاقت اس نے مانگی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، وہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب یہاں پر سارے شرک ہوتے ہیں تو کوئی شیطان کے مسئلے میں باتیں نہیں کرتا کہ اتنی پاور ہے اس کے پاس، اتنی پاور ہے اس کے پاس کہ اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ اپنے تمام آل اولاد اور پیادوں کے ساتھ، سواروں کے ساتھ اتر گیا زمین پر، اور اس نے اعلان کر دیا میں یہ کام کروں گا۔ تو اللہ نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرا اور خاموش بیٹھ گیا، جا سب کچھ کر۔ نہیں، اس سے زیادہ پاور اللہ کی ہونی چاہیے، اس لیے اس نے کہا کہ ہاں جا، جو تیرے سمجھ میں آئے کر لینا، میں بھی یہ کروں گا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا، جو تیرا ہو جائے گا وہ پھر جنت نہیں دیکھے گا، میں نے جہنم بنا دیا ہے، اور جو تیرا ہوتا جائے گا سب کو میں جہنم میں جھونکتا جاؤں گا۔ تو آپ پڑھ لیجئے قرآن اٹھا کے کہ اللہ نے جہنم کا اعلان اسی وقت اس کے سامنے کر دیا جواب میں کہ سب کو چھوڑ دوں گا جہنم میں، تو پھر جنت کیوں بنائی؟ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو جنت میں بھی جانا ہے، تو اگر جہنم کا انتظام شیطان کر رہا ہے تو کوئی ایسا تو ہو جو جنت کو بھرے۔ اسی کو ولی عصر کہتے ہیں، جو مالک جنت ہے۔ اب یہ کہ یہ دنیا قائم ہے اور سارے دنیا کے کام ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کا سارا معاملہ تو غیب میں گیا۔ 33 کروڑ برس پہلے زمین بنی تھی، 33 کروڑ برس غیب میں چلے گئے، اور ایسے گئے جیسے پلک جھپکی اور گئے۔ بس کہنا آسان ہے، 33 کروڑ برس پہلے زمین بنی تھی، کہہ دیا آسان ہے۔ دن کیسے گزر گئے اور ہم اس عہد میں بیٹھے ہوئے، تو پتہ چلا کوئی مشکل بات نہیں ہے کروڑوں برس گزر جانا۔ تو یہ سوال ہی بیکار ہے کب آئیں گے، یہ سوال بیکار ہے کب آئیں گے، یہ تو کروڑوں برس ہمارے لیے ہے نا۔ چھوٹا دماغ،
چھوٹی روح، چھوٹی سوچ، چھوٹی آنکھیں، ہم چھوٹے لوگ کتنا سوچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے کروڑوں برس کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے حساب سے اعلان کر رہا ہے کہ جا، ہم نے تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے دی۔ اس نے مہلت مانگی تھی قیامت تک کی۔ تو کوئی جب شیطان کا حال قرآن میں پڑھا کرے تو اس پہ زیادہ ریسرچ کرے بجائے اس کے کہ شیعوں پہ ریسرچ کرے۔ شیطان پہ زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ کوئی پوچھے تو اٹھ کر قرآن سے کہ اس کو کیسے پتا چل گیا قیامت کیا ہے؟ شیطان کو کیسے پتا کہ قیامت کیا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا قیامت کیا ہے؟ ابھی تو کوئی دین بنا نہیں کہ اصول دین کا اعلان ہوا ہو کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ابھی تو آدم کا پتلا ہے، ابھی تو وہ سجدے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کو قیامت کا کیسے پتا چل گیا؟ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے۔ اللہ نے کہا وقت معلوم تک کی دی ہے، اس نے قیامت تک کی مانگی تو دونوں چیزوں میں فرق ہو گیا۔ اگر قیامت تک کی عمر دینا ہوتی تو کہتا جا قیامت تک کی عمر دے دی۔ اللہ نے کہا نہیں، وقت معلوم تک کی عمر دی ہے۔ وقت معلوم مہدی کو کہتے ہیں۔ اس وقت تک کی مہلت دی ہے تجھ کو۔ اس کو بھی پتا ہے کہ وہ آئے اور میری زندگی ختم ہوئی۔ اور حدیثوں میں یہی ہے پیغمبر اور مولا علی کے خطبوں میں کہ جب آمد ہوگی، اور آمد میں جب رجت ہے، اور جب سرکار دو عالم تشریف لائیں گے، اس وقت چیخے گا اور یہ کہتا ہوا بھاگے گا وہ آ گئے، وہ دن آ گیا، جو دن خود اس کو معلوم ہے۔ اور سرکار کے ہاتھوں سے ہی شیطان کا قتل ہے۔ شیطان کا قتل سرکار دو عالم کے ہاتھ سے ہے۔ اگر آپ مہدی کو نہیں مانیں گے، ان کے ظہور پر آپ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر آپ شیطان کے قتل سے بھی محظوظ نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں رجت بھی نہیں آئے گی۔ موت کو مولا علی قتل کریں گے، شیطان کو سرکار دو عالم قتل کریں گے، دجال اور سفیانی کو مہدی قتل کریں گے، اور کربلا کے قاتلوں کو امام زمانہ خود سزا دیں گے۔ یہ بھی سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ کروڑوں برس کی یہ دنیا، اور سرکار کب آئے، بعثت کب ہوئی؟ 1400 برس پہلے۔ دنیا کروڑوں برس سے بنی ہوئی ہے، اور جب سرکار آئے پھر حدیث قدسی آئی، اور پھر اللہ نے کہا اے محمد میں نے یہ دنیا بنائی تمہارے لیے، تم نہ ہوتے تو نہ بناتا۔ یہ عرش کا شامیانہ اور یہ زمین کا فرش، یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں، یہ جگمگاتے ستارے، یہ دریاؤں کی لہریں، لہروں پہ چلتی کشتیاں، یہ سب سبب ہے تمہارا، تمہارے نور کا، کہ میں نے یہ سب بنایا۔ شیعہ سنی ہر فرقہ حدیث قدسی کو مانتا ہے کہ کائنات بنی صدقے میں سرکار دو عالم تھے۔ سرکار دو عالم آئے اور 11 ہجری میں تشریف لے گئے، پردہ فرمایا، دنیا سے تشریف لے گئے، اپنی اس دنیا میں واپس جہاں سے نور آیا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ ہم نے بنایا تھا سب کچھ تمہارے لیے، جب وہ چلے گئے تو اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، اب اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ جو ہر وقت ہمارے آنکھ کے سامنے ہوتی ہے۔
کہ جب کوئی مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے، وہ کوئی سیاسی رہنما ہو، دینی رہنما ہو، اتنی محنت کر کے، پوسٹر لگا کے، بینر لگا کے، اخباروں میں اعلان، تاکہ مجمع ہو، لوگ آئیں، تو کتنا پیسہ لگا کے اسٹیج بنتا ہے، شامیانہ لگایا جاتا ہے، سجاوٹ ہوتی ہے، قالین بچھائے جاتے ہیں، پھول اور قمقمے اور روشنیاں ہوتی ہیں، مہمان خصوصی آنے والے ہیں۔ اور اگر 2 دن کا جشن ہے، 2 دن کا جشن ہے، تو جب جشن ختم ہو جاتا ہے اور مہمان خصوصی چلے جاتے ہیں، تو جہاں پہ اسٹیج بنتا ہے، جہاں شامیانہ ہوتا ہے، جہاں مخملی فرش ہوتا ہے، وہاں پہرے دار بٹھائے جاتے ہیں۔ دیکھو کوئی چیز خراب نہ ہو، کل پھر کسی کو آنا ہے، یہ شامیانہ رہے، یہ فرش رہے، یہ قمقمے رہیں، یہ لائٹ رہے، یہ لاؤڈ اسپیکر رہے، اس لیے کہ کل دوسرا مہمان خصوصی آئے گا۔ تو جب یہ شامیانہ لگا آسمان کا اور یہ فرش زمین کا بچھا اور یہ پھول کھلے، تو محمد آئے، وہ تھے مہمان خصوصی کائنات کے۔ جب وہ چلے گئے، اللہ نے اعلان کیا کوئی چیز خراب نہ ہو، اب یہ ایک اور محمد کو آنا ہے، یہ فرش بچھا ہوا ہے۔ آمد ہے، اب ایک اور آمد ہے۔ انسان سمجھتے ہیں یہ سب ہمارے لیے ہے، نہیں، ہادی، حجت، زمین پہ حجت نہ ہو تو ہم اپنی زمین کو ختم کر دیں۔ زمین قائم ہے حجت سے، اللہ کا نمائندہ زمین پر ہو، ورنہ سب چیزوں کو فنا ہے۔ اتنی حدیثیں پیغمبر نے سنائی کہ ساری حدیثوں کو جمع کر لیجیے سب ایک طرف، اور اس سے زیادہ تعداد میں مہدی پر حدیثیں سنائیں۔ دیکھیں اتنی اس لیے سنا دیں کہ اس میں سے 5-10 تو کوئی نہ کوئی لکھ مرے گا۔ اور ہوا ایسا ہی، ہزاروں سنائیں لیکن صحیح بخاری نے 1 ہی 2 لیں، لیکن وہ 1-2 کافی ہو گئے، اس لیے کہ اور کتابوں میں کئی ہیں، لکھنے والے کو آسانی ہو گئی، اس لیے کہ یہاں پر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کسی موضوع پہ کتاب لکھیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا بھائی کہ ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے، طبری میں ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، کنز العمال میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں لکھ دیجئے، کتاب بن گئی۔ جیسے ہی کتاب آپ کی تیار ہوئی، پڑھا اور عالم نے فوراً کہا بخاری میں تو ہے نہیں، بیکار ہے آپ کی کتاب۔ یہ میں آپ کو 700 سال کی تاریخ سنا رہا ہوں، بخاری کو لکھے 700 برس ہو گئے جب بخارا میں لکھی گئی، روس کے ایک اسٹیٹ میں، اور اتنی مشکلوں سے کتاب لکھی گئی کہ ان کے سامنے انبار تھا حدیثوں کا۔ بغداد گئے اور یہاں گئے اور کوفے گئے اور شام گئے اور سب بوریوں میں بھر کے حدیثیں لے آئے۔ اب دیکھا انہوں نے کہا یہ تو سچی جھوٹی سب ملی ہوئی ہیں ان کی نظر میں، تو پھر انہوں نے مصلی بچھایا، ایک طرف حدیثیں رکھیں، ایک طرف قرآن اندازی کا پرچہ رکھا، صحیح غلط صحیح غلط، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، نماز ختم کی، ادھر سے ایک حدیث اٹھائی، ادھر سے ایک پرچہ اٹھایا، حدیث کھولی، پرچہ کھولا، پرچے پہ لکھا صحیح، حدیث کو پڑھا صحیح، بیچ میں رکھ دیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ایک حدیث اٹھائی، پھر پرچہ اٹھایا، پھر حدیث اٹھائی، پھر 3 جلدیں اس طرح لکھیں کہ ہر حدیث پہ 2 رکعت نماز پڑھ کر استخارہ لیا کہ صحیح کہ غلط۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کہتا گیا یہ صحیح ہے یہ غلط، استخارہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، کوئی اپنا تو ہوتا نہیں، اللہ رائے دیتا، تو اللہ نے رائے دی کہ یہ صحیح ہے، اس لیے کتاب کا نام ہوا صحیح، پورا نام یہ ہوا صحیح بخاری
بعد کتاب باری، یعنی قرآن کے بعد دوسرا مرتبہ۔ اب اس میں اتنا بڑا عقیدہ ہے، دیکھیے سب سے بڑا عقیدہ مسلمانوں کا جو ہے توحید، نبوت، خلافت، قرآن، فرشتے، حدیث، کچھ نہیں، ان سب کے اوپر ہے صحیح بخاری۔ اس سے بڑا عقیدہ 72 فرقوں کا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جو چیز بخاری میں نہیں ہوگی اس کو نہیں مانا جائے گا، یہ اصول ہے۔ نہیں ہے تو نہیں۔ چونکہ ابو طالب کا کلمہ پڑھنا وہ حدیث نہیں لی بخاری نے، استخارہ نہیں آیا، اس لیے انہوں نے کہا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہزاروں مورخ اور محدث لکھ دیں کہ کلمہ پڑھا ابو طالب، چونکہ امام بخاری نے نہیں لکھا اس لیے نہیں مانیں گے۔ جہاں یہ شدت ہو، اگر ایک حدیث امام مہدی کی بخاری میں نہ ہوتی تو پورا عالم اسلام انکار کر چکا ہوتا۔ ایک حدیث، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا نہیں آئے گی قیامت، نہیں آئے گی قیامت جب تک کہ میرا بیٹا مہدی نہ آ جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آنے میں اگر ایک دن رہ جائے گا، ایک دن رہ جائے گا، تو اللہ ایک دن کو کئی ہزار برس کا دن کر دے گا، اس لیے کہ جب تک مہدی نہیں آئیں گے قیامت رکی ہوئی ہے۔ کیسی حدیث ہے؟ اس پہ آ گیا استخارہ تو آپ بھی 2 رکعت پڑھ کے سجدہ کیجئے، شکر ہے اس پہ استخارہ، ورنہ ہمارے اس عقیدے کا کیا ہوتا؟ بہت بڑا عقیدہ ہے یہ بھائی۔ تو آ گیا استخارہ، اور بس کتنی سچی نمازیں تھیں ان کی، کتنا سچا استخارہ تھا ان کا۔ ہم کیا کرتے؟ 3 حدیثیں مولا علی کی شان میں، ان پہ استخارہ آیا، بس ہزاروں حدیثیں فضائل علی میں، لیکن امام بخاری کا استخارہ کل 3 پہ آیا، اور اس میں ایک حدیث کہ کل میں علم دوں گا مرد کو کرار کو غیر فرد۔